وہ فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ عطیہ خون نیک عمل تو ہے لیکن شاعر حسینیہ میں شامل نہیں. اچھا، باقاعدہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی انہوں نے کہا کہ خون کا ڈونیشن دینے کا عزاداری سید الشہداء سے کوئی تعلق نہیں. اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، بہت اچھا نیک کام ہے، لیکن ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ بھئی آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کی جگہ آپ ایسا کریں نماز غفیلہ پڑھ لیں. بھائی نماز غفیلہ اپنی الگ جگہ ہے لیکن ہاتھ کے ماتم کا الگ ہے. آپ کہیں گے علم آپ کیوں نکالتے ہیں، علم کے بجائے آپ ایسا کریں کہ نماز شب پڑھ لیں. تو بھائی نماز شب کا ایک الگ ہے، وہ اس کا اپنا الگ استحباب ہے، لیکن اس کا کیا تعلق ہے عزائے امام حسین سے؟ تو وہ علماء جیسے کہ شیخ جواد تبریزی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق عزائے امام سے نہیں، گرچہ نیک عمل ہے. بلکہ کسی نے سوال بھی پوچھا ان کی ویب سائٹ پہ ہی کہ بہت سارے اشخاص عاشورہ محرم کے دن کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ خون کا ڈونیشن دیں، تو کیا اس عمل کا کوئی ثواب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل شاعر حسینیہ سے خارج ہے، اس کا کوئی ربط نہیں ہے عزائے امام حسین سے. اور پھر کچھ اور باتیں بھی اس سلسلے میں کہی ہیں جو ذرا سخت قسم کی ہیں. تو اس کے بعد اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ شمس الدین وائزی، ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سی چیز زیادہ افضل ہے کہ ہم خون کا عطیہ دیں اور اس کا ثواب امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں، یا کہ ہم قمازنی کریں، اپنے سر سے خون نکالیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ بہرحال بلڈ ڈونیشن دینا بہت اچھا ثواب کا کام ہے اور ایک امر ولائی ہے، لیکن اس کا ثواب قامہ زنی سے افضل ہے، یہ بات محتاج دلیل ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے کہا. یعنی ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ کام اچھا ہے لیکن اس کا عزائے امام سے کوئی تعلق نہیں. اور آیت اللہ حسین شہرودی نے باقاعدہ ان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا شاعر حسینیہ میں اس کا اندراج ہو جائے گا بلڈ ڈونیشن کا. انہوں نے کہا کہ اس کا اندراج نہیں ہوگا، اس میں شمار نہیں ہوگا، اگرچہ خدمت انسانیت ضرور ہے لیکن اس کا شاعر حسینیہ سے کوئی تعلق نہیں. اور آیت اللہ صادق روحانی نے بھی یہ بات کہی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ الگ سے شاعر حسینیہ یعنی خون نکالنا اور بلڈ ڈونیشن دینا ان کا اس لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اور بلڈ ڈونیشن شاعر حسینیہ میں شامل نہیں، جبکہ جسم سے خون نکالنا شاعر حسینیہ میں، یہ ان کا فتویٰ ہے. اور اسی طریقے سے شیخ جواد تبریزی نے یہ بات کہی تھی کہ بلڈ ڈونیشن یہ شاعر حسینیہ سے اور عزائے امام سے خارج ہے. اور آیت اللہ مرزا جواد تبریزی نے الگ سے کتاب جو ان کی شاعر حسینیہ اس میں کہا ہے کہ خون کا عطیہ دینے کا عزاداری سید الشہداء ان کے مصائب پر رنجیدہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اور آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی ایک نظریہ ہے کہ ضرر کے بغیر قمع زنی میں فضیلت و ثواب ہے اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس کے ثواب کا موازنہ مقابلہ دوسرے نیک امور سے کرے اس کے ثواب سے. وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، نہیں دو الگ الگ ہی نظریات بن رہے ہیں. اچھا کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نا آج کل ایک چیز اور ہونے لگی، اس سے تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس عزاداریوں کے بھی کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کہیں بہتر نہیں کہ ہم سیمینار کریں، ہم ورک شاپس کریں، ہم درس منعقد کریں، اس طرح کی چھوڑیں ان چیزوں کو، بلا وجہ اس میں اتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے یہ زیادہ کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو کام ہے. اچھا امام خمینی کے دور میں بھی یہ چیز ہوتی تھی اور ان کو لوگ سجیشن دیتے تھے کہ اس جلوس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی جگہ ہم لانگ مارچ نہ کر لیں. امام خمینی نے باقاعدہ جو واعظین قوم تھے اور مجالس پڑھنے والے ان سے خطاب کیا تھا، اور خطاب میں امام خمینی نے فرمائی تھی یہ چیز کہ شیاطین ہمیں دھوکہ دے کر ہم سے عزاداری امام حسین چھیننا چاہتے ہیں. یوم عاشورہ جلوس اعظم میں کسی تبدیلی کا سوچنا بھی مت، ان جلوسوں کو کسی قسم کے لانگ مارچ کی شکل مت دینا، انہیں اپنی سابقہ روش اور روایات کے مطابق اسی سینہ زنی ماتم اور نوحہ خوانی کے ساتھ، بلکہ اگر ہو سکے تو سابقہ روایت سے بھی زیادہ پرعظمت طریقے سے برقرار رکھا جائے. یہی کامیابی کا راز ہے. لانگ مارچ ایک الگ سیاسی مقام ہے، اسے جلوس اعضاء سے الگ رہنے دیں. یہ باقاعدہ امام خمینی نے اس سلسلے میں اپنے جملے ارشاد فرمائے. تو ریپلیسمنٹ والی جو چیز ہے نا کہ اس کو چھوڑ کے اس کو کر لیں، اس میں علماء کے کم سے کم بلڈ ڈونیشن والے میں دو گروہ بن گئے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم تو اس کی تاکید کرتے ہیں کیونکہ وہ خود اس کو حرام بھی کہتے ہیں ظاہر قمع زنی وغیرہ کو، اور رہبر معظم کا ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہا ہو لیکن اس کا کوئی ریفرنس نہیں مل سکا ہے کب انہوں نے اس کو کہا ہے.
لیکن جو اور علماء اور مراجع ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، الگ سے ایک نیک کام ہے، چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. لیکن اچھا اب اس میں ایک فوراً سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بلڈ ڈونیشن شاعر حسینیہ میں نہیں ہے، یعنی امام حسین کی عزاداری کے فروغ کے ان عوامل میں سے نہیں ہے، تو کیا قمازانی شاعر حسینیہ میں ہے؟ یہ لوگوں کا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ بلڈ ڈونیشن شاعر حسینیہ میں نہیں، تو شاعر حسینیہ میں کیا قمازانی ہے؟ اس پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہے. آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، جب ان سے یہ بات پوچھی گئی جو بھی ڈینمارک والی جو بات آئی تھی، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا اس کے اندر تدبیر از شاعر حسینی شداست و جائز است و مان ندارت. تو کہہ رہے ہیں کہ تدبیر جو ہے قمازانی شاعر حسینیہ میں ہے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تدبیر جو ہے شاعر حسینیہ میں سے اور بہت تاکیدی اعمال میں سے ہے، تو ان کے نزدیکی شاعر حسینیہ میں ہے. اور یہی آگے چل کر ایک اور فتوے کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا. اور آیت اللہ حافظ بشیر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بہترین شاعر حسینیہ میں سے. وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بلڈ ڈونیشن ہم دے دیں، جو قمازانی کرتے ہیں وہ بلڈ ڈونیشن کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں، قمازانی کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی 0.5% ہم لوگ قمازانی کرتے ہیں یا 1% کرتے ہوں گے، یہ جو 99% افراد جو قمازانی نہیں کرتے ہیں یہ بلڈ کیمپوں کو جا کر کیوں نہیں بھر دیتے ہیں بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے؟ انہیں چاہیے یہ جا کر بھر دیں. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ خود بھی جا کر بلڈ ڈونیشن نہیں دیتے نظر آتے ہیں، بہت ہی کم تعداد ہوتی ہے.